قصص النبیین پارٹ نمبر 2 کا ہم سبق پڑھ رہے تھے. ہم نے 6 سبق پڑھا. قوم عاد کے قصوں میں سے آئیے اب ہم 7واں سبق پڑھتے ہیں. سبق نمبر 7 جواب القوم، قوم کا جواب. کان القوم فی شغل من الاکل والشرب واللہو واللعب. قوم یعنی قوم کے لوگ. قوم کھانے پینے اور کھیل کود میں مصروف تھی. کان القوم فی شغل من الاکل والشرب واللہو واللعب. قوم کے لوگ یعنی قوم کھانے پینے کھیل کود میں مصروف تھے، مشغول تھے. وقد رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها. رضی ارزمنا خوش ہونا، راضی رہنا. اطمئن یطمئن اطمینان ہونا، مطمئن ہونا. اور وہ لوگ دنیاوی زندگی سے خوش اور مطمئن تھے. ذاق قلبهم بكلام هود وقال بعضهم لبعض ما يقول هود ماذا يريد هود نحن لا نفهم كلامه. ذاق یذیق تنگ ہونا. تنگ ہونا یا اچاٹ ہو جانا. ان کے دل ہود علیہ السلام کی بات سے تنگ ہو چکے تھے، تنگ آ چکے تھے. قال بعضهم لبعض. ان میں سے بعض نے بعض سے کہا. وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ما یقول ہود، ہود کیا کہتا ہے. ماذا یرید ہود، ہود کیا چاہتا ہے. نحن لا نفهم کلامہ، ہم اس کی بات سمجھتے نہیں ہیں. قالوا سفیہ و مجنون. وہ کہتے دیوانہ یا بیوقوف، بیوقوف ہے یا دیوانہ ہے. سفیہ سفوہ یا سفیہ یسفہ، بیوقوف ہونا، دیوانہ ہونا. سفوہ. ولما دعاهم ہود مرة أخرى قال أشراف قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. اور جب ان کو ہود علیہ السلام نے دوبارہ دعوت دی تو ان کی قوم کے عزت دار لوگوں نے کہا، معزز لوگوں نے کہا یقیناً ہم آپ کو بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں. یقیناً ہم آپ کو بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں، بے وقوف آپ کو سمجھ رہے ہیں. اور یقیناً آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں. یقیناً ہم آپ کو جھوٹ بولنے والوں میں سے سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ کو جھوٹوں میں سے سمجھ رہے ہیں. ظن یظن سمجھنا. قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. ہود علیہ السلام نے کہا اے قوم، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں. لیس بی سفاہۃ، میرے ساتھ بے وقوفی نہیں، یعنی میں بے وقوف نہیں ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. میں تم کو
اپنے رب کے یعنی میرے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں، ایک امانت دار خیر خواہ ہوں۔ حکمت دن ہود علیہ السلام کی حکمت تدبیر۔ وما زال ہود ينصح یا ينصح آئیں گا، ينصح لقومه ويدعوهم بحکمت ورفق، رفق و نرمی، حکمت حکمت۔ زال ما زال یا لم یزل، اسی طرح لا یزال، یہ سب آتا ہے مسلسل کے لیے، استمرار کا معنی دیتا ہے۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو نصح علی نصیحت کرنا، ہود علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل نصیحت کرتے رہے اور ان کو دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے حکمت اور نرمی کے ساتھ۔ قال ہود یا قوم انا اخوکم وصدیقکم بالامس الا تعرفوننی، ہود علیہ السلام کہتے اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارا بھائی اور دوست ہوں، بالامسی کل کا کل کا میں تمہارا دوست اور بھائی ہوں، کیا تم مجھ کو پہچانتے نہیں ہو؟ یا اخوانی بھائیوں، میرے بھائیوں، لماذا تخافوننی وتفرون منی، خاف یخاف خفیفہ، اس کا مادہ خا واو فا، فر فر بھاگنا، کیوں تم لوگ مجھ سے ڈرتے ہو اور مجھ سے بھاگتے ہو؟ انی لا انقص من مالکم شیئا، نقص ینقص کم کرنا، میں تمہارے مال میں سے کچھ کم نہیں کروں گا، میں تمہارے مال میں سے کچھ بھی کوئی چیز کم نہیں کرنے والا۔ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، اجر معنی مزدوری، اجرت۔ مال سال یسلو سوال کرنا، مانگنا۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، مال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجریہ، یہ معنی ان نافیہ ہے، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ، اللہ یعنی اللہ کے ذکر، میرا مال یعنی میری اجرت، میری مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے صرف۔ یا قوم ماذا تخافون ان آمنتم باللہ، اے میری قوم کو لوگوں، تم کس چیز کا خوف رکھتے ہو، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اگر تم اللہ پر ایمان لے آتے ہو تو تمہیں کس چیز کا ڈر ہے میری قوم کے لوگوں؟ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، لاتے ہو۔ واللہ لا تفقدون من اموالکم شیئا اذا آمنتم باللہ، قسم بخدا، آمن بھی ایمان لانا، قسم بخدا، فقد یفقد منا گم کرنا، کھونا، ضائع کرنا، قسم بخدا تم ضائع نہیں کرو گے تمہارے مال میں سے کچھ بھی، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے تو، یعنی اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تمہارے مال سے کچھ کھو نہیں دو گے، تم ضائع نہیں کر دو گے۔ بل یبارک اللہ لکم فی الرزق ویزید فی قوتکم، زیادہ یزید اضافہ کرنا، بلکہ بارک یبارک برکہ، بلکہ اللہ رب العزت تم کو تمہارے رزق میں، بلکہ اللہ رب العزت رزق میں تم کو برکت دے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، طاقت میں اضافہ کرے گا، تمہاری قوت بڑھا دے گا۔ وَيَا قَوْمِ لِمَاذَا تَتَعَجَّبُونَ مِن رِسَالَتِي، تعجب کرنا، کیوں تم لوگ میری رسالت سے تعجب کر رہے ہو؟
میری نبوت سے تعجب کر رہے ہیں، میرے رسول ہونے سے تعجب کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یکلم واحدا واحدا، یقیناً اللہ رب العزت ایک ایک کو گفتگو نہیں کر سکتا، ایک ایک سے بات نہیں کر سکتا۔ یقیناً اللہ رب العزت ایک ایک سے بات نہیں کر سکتا، واحد الگ، ایک ایک الگ الگ۔ ان اللہ لا یخاطب کل احد یقول لو افعل کذا افعل کذا، بے شک اللہ رب العزت ہر ایک کو مخاطب نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہوئے اس طرح کرو اس طرح کرو۔ اللہ رب العزت ہر ایک سے مخاطب ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ کرو تم یہ کرو تم یہ مت کرو۔ ان اللہ یرسل الی کل قوم رجلا منہم یکلمہم، بے شک اللہ رب العزت تو بھیجتا ہے ہر قوم کی طرف ایک آدمی کو، انہی میں سے یکلمہم جو ان سے گفتگو کرتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، ارسلہ یرسل بھیجنا، وینصح لہم اور ان کو نصیحت کرتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے۔ وقد ارسلنی الیکم اکلمکم وانصح لکم، اور اللہ رب العزت نے مجھ کو تمہاری طرف بھیجا ہے میں تم کو نصیحت کروں اور تم سے بات کروں، تم کو نصیحت کروں اور تم سے گفتگو کروں۔ اردو کا جو اسلوب ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، اسی کے مطابق ہم ترجمہ کریں گے، اگرچہ عربی عبارت عربی کے اسلوب میں لکھی جاتی ہے۔ جیسے میں تم سے ترجمہ کیا جا رہا ہے تم سے، تم کو، جبکہ لام یہاں پر ہے تمہارے لیے ہونا چاہیے، لیکن ہم کا کی کے ترجمہ کریں گے لام کا۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تم کو تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی نصیحت تمہارے پاس آئے، علی رجل منکم تمہیں میں سے ایک آدمی کے پاس، علی پر یعنی پاس، تمہارے ہی میں سے ایک آدمی پر، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، تو کیا تم تعجب کرتے ہو؟ عجیبہ یعجب تعجب کرنا، ذکر نصیحت یہاں ترجمہ کریں گے، انذر ینذر ڈرانا، ایمان ہود علیہ السلام کا ایمان، ولم تجد عاد جوابا، قوم عاد کوئی جواب نہ پا سکی۔ وجد یجد معنی پانا، قوم عاد نے کوئی جواب نہیں پایا۔ وما علم وجد یجد پانا، وما علم کیف یجیبون ہودا، اور نہ وہ علم یعلم سمجھنا جاننا، اور نہ وہ سمجھ پائے اور نہ وہ جان پائے کہ وہ کیسے ہود علیہ السلام کو جواب دیں، اور نہ انہیں علم ہوا کیسے وہ ہود علیہ السلام کو جواب دیں۔ ولکنہم قالوا لما عجزوا، لیکن جب وہ عاجز ہو گئے، بے بس ہو گئے، تو انہوں نے کہا قد غضبت علیک آلہتنا فاصابک مرض فی عقلک، آپ پر ہمارے معبود غصہ ہو گئے ہیں،
آپ پر غضب یغضب غصہ ہونا، آپ پر ہمارے معبود آلہۃ، یہ الہون کی جمع ہے، غصہ ہو گئے ہیں، فاصابک مرض فی عقلک، تو آپ کو آپ کے عقل اور سوچ میں مرض پہنچ گیا یا لاحق ہو گیا، آپ پر ہمارے معبود غصہ ہو گئے، اس وجہ سے آپ کو آپ کے عقل میں، آپ کے دماغ میں ایک بیماری لگ گئی آپ کو، وقد وقع علیک وبال من الآلیۃ، اور وقع یقع من گرنا، اور آپ پر ہمارے معبودوں کی، اور آپ پر ہمارے معبودوں کا وبال بھی واقع ہو گیا، اور آپ پر ہمارے معبودوں کا وبال واقع ہو گیا، وبال یعنی سزا، اور آپ پر ہمارے معبودوں کی سزا بھی آ گئی، معبود کی طرف سے آپ کو مطلب سزا مل گئی۔ قال ہود ان هذه الاصنام حجارة لا تنفع احدا ولا تضر، یہ بت پتھر ہیں، نہ کسی کو نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ وَلَا تَنظُرُ، اور بے شک یہ تمام بت پتھر ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، إِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَمْلِكُ خَيْرًا وَلَا شَرًّا، یہ بت نہ خیر کے مالک ہیں اور نہ شر کے مالک ہیں، مالا کے املے کو مالک ہونا، نہ خیر اور خیر کی ملکیت رکھتے ہیں اور نہ شر کی ملکیت رکھتے ہیں، وَلَا تَمْلِكُ لِأَحَدٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور نہ کسی کے لیے نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے، اور نہ کسی کے لیے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، وَإِنَّكُمْ أَيْضًا لَا تَمْلِكُونَ خَيْرًا وَلَا شَرًّا، اور تم بھی بھلائی اور برائی کی مالک نہیں ہو، اور تم بھی بھلائی اور برائی کے مالک نہیں ہو، ملکیت نہیں رکھتے، وَلَا تَمْلِكُونَ لِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور نہ تم لوگ میرے لیے نفع اور نقصان کے مالک ہو، ملکیت رکھتے ہو، انی لا اؤمن بآلہتکم ولا اخافهم، یقیناً میں تمہارے معبود پر ایمان نہیں رکھتا، اور نہ میں ان سے ڈرتا ہوں، انی بریء مما تشرکون، میں تو بری ہوں اس سے جو کچھ تم شرک کر رہے ہو، اشرک یشرک، شرک کرنا یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ولا اخافکم ایضا فکیدونی جمیعا، اور نہ میں تم سے بھی ڈرتا ہوں، لہذا تم سب مجھ سے چال چل لو، تم سب مجھ سے قاد عقید مانا تکلیف دینا یا چال چلنا، تم سب لوگ مجھ سے چال چل سکتے ہو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یقیناً میں تو اللہ پر بھروسہ کیا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کل شیء تحت یدہ،
کل شین، ہر چیز اس کے ہاتھ کے نیچے ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، مطلب کل شین مضاف، مضاف الیہ تحت مضاف ہے، اور پھر ید مضاف الیہ، پھر ید مضاف ہو گیا، اور ہا کی ضمیر مضاف الیہ۔ ولا تسقط ورقۃ الا باذنہ، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر اس کے اجازت سے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا نہیں گرتا۔ عناد عاد، قوم عاد کی سرکشی۔ سمعت عاد کل ذلك ولكنهم لم يؤمنوا، قوم عاد نے ان تمام باتوں کو سنا لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ ضاعت فیہم نصیحت ہود، ضاعت فیہم حکمت ہود، ہود علیہ السلام کی نصیحت ان میں ضائع ہو گئی، ہود علیہ السلام کی حکمت ان میں ضائع ہو گئی، ضائع ہونا۔ وقالوا یا ہود ما عندک دلیل ولا بینۃ، انہوں نے کہا اے ہود آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ کوئی بینہ ہے، کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ بینۃ معنی دلیل، دلیل کے معنی بھی ہے، ما یعنی نہیں ہے۔ ولا نترك يا هود آلهتنا القديمة لقولك الجديد، اور ہم اے ہود ہمارے پرانے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے آپ کی نئی بات سے، لقولک الجدید آپ کی نئی بات کی وجہ سے ہم ہمارے پرانے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑیں گے معبود۔ اے ہود علیہ السلام، اے ہود، ترک اترک چھوڑنا، آلہتنا، آلہتن یہ اصل میں مضاف ہے، پھر نا کی ضمیر مضاف الیہ اور موصوف بھی ہے، اور پھر صفت یہ مضاف الیہ کے بعد آئی ہے، موصوف منصوب ہے اس لیے صفت بھی منصوب ہے۔ انترک آلہتنا، انترک الآلہۃ التی کان یعبدها آباؤنا لقول قائل ابدا 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 ابدا، کبھی نہیں کبھی نہیں، کیا ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے، ایک کہنے والے کے بات سے، ایک کہنے والے کی بات سے، ابداً ابداً، کبھی نہیں کبھی نہیں۔ وَيَا هُودُ إِنَّكَ لَا تُؤْمِنُ بِآلِهَتِنَا وَلَا تَخَافُ، اے ہود یقیناً آپ ہمارے معبودوں پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آپ ان سے ڈرتے ہو۔ فَإِنَّا لَا نُؤْمِنُ بِإِلَٰهِكَ وَلَا نَخَافُ عَذَابَهُ، تو ہم بھی آپ کے معبود پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَإِنَّا نَسْمَعُكَ كَثِيرًا نَذْكُرُ الْعَذَابَ فَأَيْنَ هُوَ يَا هُودُ وَمَتَىٰ يَجِيءُ، اور ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں، بہت زیادہ، آپ کو بہت زیادہ سنتے ہیں، آپ عذاب کا تذکرہ کرتے ہو، تو کہاں ہے وہ اے ہود، اور کب وہ آئے گا؟ متى جاء يجيء آنا۔ قال ہود، ہود علیہ السلام نے کہا انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، ہود علیہ السلام نے کہا علم اللہ کے پاس ہے، میں انما انا، میں صرف ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں۔ قالت عاد فإنا ننتظر ذلك العذاب ونشتاق أن نرى، قوم عاد نے کہا تو ہم انتظار کرتے ہیں اس عذاب کا، اور ہم شوق رکھتے ہیں اس کو دیکھنے کا، اور ہم شوق رکھتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں۔ فتعجب ہود من جرأتهم،
حود علیہ السلام نے ان کی جرأت سے تعجب کیا، حود علیہ السلام نے ان کی جرأت کو تعجب کیا۔ وتأسف حود علی صفاتہم، اور ان کی بے وقوفی پر حود علیہ السلام افسوس کا اظہار کیا۔ تأسف یتأسف افسوس کرنا، العذاب عذاب۔ وکان عاد ینظرون المطر کل یوم وینظرون الی السماء فلا یرون قطعة سحاب، قطعة ٹکڑا، مطر بارش۔ قوم عاد ہر روز بارش کا انتظار کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے آسمان کی طرف، انہیں بادل کا ایک ٹکڑا نہیں دکھتا، وہ بادل کا ایک ٹکڑا نہیں دیکھ پاتے۔ وَكَانُوا فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمَطَرِ، وہ بارش کے ضرورت مند تھے، ان کو بارش کی ضرورت تھی۔ وَكَانَ لَهُمْ شَوْقٌ عَظِيمٌ فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمَطَرِ، وہ بارش کی طرف ضرورت میں تھے، یعنی بارش کے ضرورت مند تھے۔ وَكَانَ لَهُمْ شَوْقٌ عَظِيمٌ إِلَى الْمَطَرِ، اور ان کو بہت زیادہ بارش کا شوق تھا۔ ذات یوم رأوا سحابة تأتی إلیہم، ایک دن انہوں نے ایک بادل دیکھا ان کی طرف آتے ہوئے، سحابۃ بادل، ففرحوا جدا، تو بہت خوش ہوئے، فصاحوا، اور چیخنے لگے، صاح یصیح، اور وہ چیخے، ہذہ سحابۃ مطر، یہ بارش کا بادل ہے، ہذہ سحابۃ مطر، یہ بارش کا ٹکڑا ہے، یہ بارش کا ٹکڑا ہے، بارش کا بادل ہے۔ ورقص الناس فرحا، اور لوگ، رقص اور رقص منا رقص کرنا، ناچنا، اور لوگ ناچنے لگے، لوگ خوش ہو گئے، مست ہو گئے خوشی میں۔ ونادى بعضهم بعضا، اور بعض کو آواز دینے لگا، اور وہ ایک دوسرے کو پکارے، وقالوا سحابۃ مطر، سحابۃ مطر، کہتے بارش کا بادل، بارش کا بادل، یعنی هذه سحابۃ مطر، یہ بارش کا بادل۔ ولكن هودا فهم ان العذاب قد جاء، لیکن ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ عذاب آ گیا ہے۔ وقال لهم ہود، ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، الیس ھذا سحابۃ رحمۃ، کہا کہ لیس ھذا سحابۃ رحمۃ، یہ رحمت کا بادل نہیں ہے، بل هو ریح فی عذاب علیم، بلکہ یہ ایک ہوا ہے، اور اس میں ایک دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے۔ وَكَانَ كَذَلِكَ، اور اسی طرح ہوا، فقد حبت ریح شدیدۃ ما رأى الناس مثلها، ایک سخت ترین ہوا چلی، حب یحب ہوا چلنا، لوگوں نے اس جیسی نہیں دیکھا، لوگوں نے اس جیسی ہوا نہیں دیکھی۔ وما سمع الناس بمثلہ، اور نہ لوگوں نے اس جیسی ہوا سنی، نہ لوگوں نے اس جیسی ہوا سنی تھی۔ وہبت العاصفۃ تخلع الاشجار وتہدم البیوت، آندھی چل پڑی جو خلائق کو اکھاڑ پھینکنا، جو درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی اور گھروں کو ڈھا دیتی، منہدم کر دیتی، ہدم یہدم۔ وتحمل الدواب وترمی الی مکان بعید، حمل یحمل اٹھانا، اور دابۃ دواب، اور وہ چوپایوں کو اٹھاتی اور ان کو پھینک دیتی دور جگہ پر، الی مکان بعید، دور پھینک دیتی، رمى یرمی پھینکنا۔ وطارت ثمار الصحراء واظلمت الدنیا فلا یری الانسان شیئا، تارے تیر اڑنا، ریگستان کی ریتیں اڑنے لگیں، تارے تیر مانا اڑنا، ریگستان کی ریتیں اڑنے لگیں، اور پوری دنیا کو اندھیرا کر دیا، اظلم اندھیرا کرنا، لوگ کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے، اور لوگ کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ وَدَخَلَهُمُ الرُّعْبُ فَدَخَلُوا بُيُوتَهُمْ وَأَغْلَقُوا أَبْوَابَهَا،
ڈر اور خوف رعب ان کے اندر سما گیا تھا، داخل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گھروں میں گھس گئے اور اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اور گھروں کے دروازے بند کر لیے، اغلق یغلق کو بند کرنا۔ واعتنق الاطفال بالامہات، اعتناق کو مانا چمٹ جانا، بچے ماؤں سے چمٹ گئے۔ واعتنق الناس بالجدران، دیوار، اور لوگ دیواروں سے چمٹ گئے، چپک گئے۔ ودخل الناس الحجرات، اور لوگ گھروں میں، کمروں میں داخل ہو گئے۔ الاطفال یبکون، بچے رو رہے ہیں۔ والناس یسعون، عورتیں چیخ رہی ہیں۔ والرجال یدعون ویستغیثون، اور لوگ اور آدمی دعا کر رہے ہیں اور مدد طلب کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ وکأن قائلا یقول، اور گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے حکم سے۔ کان ذلک 7 لیال و8 ایام، اور وہ عذاب تھا 7 رات اور 8 دن۔ ومات القوم فكانوا كأشجار النخيل سقطت على الأرض وكان منظرا غریبا جدا، لوگ مر گئے، قوم کے لوگ تمام کے تمام مر گئے، وہ کھجور کے درختوں کی طرح تھے۔ فكانوا كأشجار النخيل یعنی کھجور کے درختوں کی طرح تھے، کھجور کے درختوں کے تنوں کی طرح، جو سقط علی الارض، جو زمین پر گر گیا ہو۔ وکان منزلا، اور وہ ایک عجیب و غریب، بہت عجیب و غریب منظر تھا۔ الناس اموات یاکلهم الطیر، لوگ مردہ مرے ہوئے ہیں، پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ موت اموات۔ والبیوت خراب یسکنها البوم، اور گھر کھنڈر ہیں، گھر خراب یعنی کھنڈر، بے آباد ہیں، ان میں سکن یسکن رہنا، ان میں الو رہ رہے ہیں۔ ونجا ہود والمؤمنون بایمانہم، قوم ہود علیہ السلام بچ گئے اور ایمان والے ان کے ایمان کی بدولت وجہ سے۔ وہلاکت عاد بکفرہم وعنادہم، اور قوم عاد اپنے کفر اور اناد سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ الا ان عادا کفروا ربہم، جان لیجیے، سن لو کہ قوم عاد نے اپنے رب کی ناشکری کی۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، جان لیجیے قوم عاد کے لیے، ہود علیہ السلام، بعدا لعاد قوم ہود، جان لیجیے کہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ یہ ہمارا سبق پورا ہو گیا۔ اب ہم ناقۃ ثمود یعنی قوم ثمود کا قصہ پڑھیں گے آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔